الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء نبي الأرض والسماء وعلى آله الكرماء وأصحابه الرحماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. اما بعد. گرامی قدر عزت مآب جناب محترم جسٹس میاں نذیر اختر صاحب دامت برکاتہم، مدینہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ کے قابل تکریم منتظمین، اس عہد میں لگتا کچھ یوں ہے، اور مغرب نے اس کا پرچار بہت کیا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن نے بطور نظریے، بطور تھیوری کے اس کا پرچار کیا کہ تہذیبیں ٹکرا رہی ہیں، تہذیبیں ٹکرا رہی ہیں، اور اس ٹکراؤ میں ایک طرف مغرب کے ساری طاقتوں کی مشترکہ تہذیب ہے، اور دوسری طرف یکا و تنہا اسلام کی تہذیب ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹکراؤ میں ان کا پلہ بھاری رہے گا، کیونکہ ان کی تہذیب بے شمار تہذیبوں کا مجموعہ بھی ہے اور بہت قدیم بھی ہے۔ بالیقین اس میں یونان کی تہذیب بھی شامل ہے، روم کی تہذیب بھی شامل ہے، 2000-2500 سال پرانی۔ اس میں ہندو تہذیب بھی شامل ہے، 4000 سال پرانی۔ انہیں تاریخ کے بہاؤ میں اپنا پلڑا بھاری نظر آتا ہے، اسلحہ بے حساب ان کے پاس ہے، طاقت بے شمار ان کے پاس ہے، وسائل ہمارے سارے ان کے قبضے میں ہیں، مملکتیں بہت مضبوط اور مستحکم ان کی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی پر سکہ ان کا چل رہا ہے، عالمی اتحاد میں پلڑا ان کا بھاری ہے۔ ان کے سامنے مسلمان بکھرے ہوئے، منتشر، مزمحل، کملائے ہوئے، مرجھائے ہوئے، پژمردہ، گرے ہوئے، سہمے ہوئے، لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ یہ منظر وہ ہے جو مغرب کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور دنیا کو دکھانا چاہتی ہے میڈیا کے بلبوتے پر بھی، پر یہ سامنے کا منظر ویزیبل ورلڈ کا منظر ہے، دکھتی ہوئی دنیا کا منظر ہے۔ یہ ساری دکھتی ہوئی دنیا ایک اور جہان میں، ایک اور جہان میں جو انویزیبل ہے، جو غیر مرئی ہے، جو غیر محسوس ہے، جو ماورائی ہے، اس دنیا میں تو یہ ایک پھونک سے اڑ جانے والا روئی کا گالا ہے۔ وہ کائنات جہاں سلطنت ہے، حاکمیت ہے، اقتدار ہے، قبضہ ہے، تصرف ہے، کرشمہ ہے، خدا کے آخری محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات جو رب نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں دے دی ہے، جہاں انگلی کا اشارہ ہو
تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج ڈوب چلا ہو تو اشارے سے پلٹ آتا ہے، جہاں حکم دیں تو درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر سجدے میں گر جاتا ہے آ کر، جہاں دشمن ہاتھ میں کنکر لے کے آئے تو اشارہ فرمائیں وہ محمد کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں اسلحہ دشمن کے پاس ہو، 1000 کیل کانٹے سے لیس لشکر دشمن کا ہو، 313 نہتے کمزور نڈھال تھکے ہوئے، جو بچے بھی نوجوان بھی سواری کے بغیر، گھوڑوں کے بغیر، تلواروں کے بغیر، نیزوں کے بغیر، خود کے بغیر، زرہ کے بغیر میدان بدر میں ہوں، وہ 1000 جنگجو سالار سورما طاقتور جنگی ٹیکنیک کے ماہرین دیکھتے ہی دیکھتے لاشیں کٹ کٹ کر گر رہی ہوتی ہیں، جہاں میدان حنین میں 12,000 سپاہی مسلمانوں کے میدان سے سرک جائیں، ہٹ جائیں، پسپا ہو جائیں اور دشمن کا پلہ بھاری نظر آ رہا ہو، اکیلے محمد رسول اللہ میدان جہاد میں کھڑے ہوئے کہیں انا النبی، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لا کذب، یہ جھوٹ نہیں ہے، وہاں نظر آئے کہ منظر یک لحظہ بدل جاتا ہے، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر آسمان سے تسکین اترتی ہے، سکینت اترتی ہے، توانائی اترتی ہے، مورال برستا ہے، اعتماد اترتا ہے، حوصلے منڈتے ہیں، پھر نظر آتا ہے تھکے ہوئے ذہن جاگ جاتے ہیں، گرے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سہمے ہوئے لوگ حوصلہ مند ہو جاتے ہیں، امیدیں عزم اور آہنگ کا ہتھیار سجا کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ لشکر جو کفار کا بھی بڑا چلا آ رہا تھا سہم کر سمٹ کر لوٹ جاتا ہے۔ 24,000 قیدی تصور نہیں کر سکتے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، خالی ہاتھ نہتے احرام باندھ کر خدا کے نام پر قربانی کے جانور لیے حرم کی طرف سفر کرتے ہیں، اور میدان حدیبیہ میں 1500 صحابہ کو کفار روک لیتے ہیں کہ صحن حرم میں نہیں اترنے دیں گے، خدا کے گھر میں عبادت نہیں کرنے دیں گے، کعبے کا دیدار نہیں کرنے دیں گے، رب کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیں گے، طاقت ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں، اس شہر پہ قبضہ ہمارا ہے، سلطنت ہمارے پاس ہے، یہاں کی سمجھ میں آ رہی ہے، یہاں ہمارے خداؤں کا بسیرا ہے۔ اور پھر وہ آتے ہیں اور ڈائلاگ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ کفار نے اپنی مرضی کی، اپنی پسند کی، اپنے فیور کی شرطیں عائد کی اور محمد رسول اللہ سے منوا لی، ساری شرطیں، وہ خوش ہیں، جشن منا رہے ہیں، فرحت سے کھلے ہوئے ہیں، چہرے تمتمائے ہوئے ہیں کہ ساری شرطیں ہم نے اپنی منوا لی، مسلمانوں کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا، جنگ 10 سال کے لیے بند کروا دی، کوئی مسلمانوں میں سے ہمارے ہاں آ جائے تو واپس نہیں جائے گا، کوئی ہمارا وہاں چلا جائے تو واپس لے آئیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگلے سال مسلمان آئیں گے، نہتے آئیں گے، صرف 3 دن کے لیے آئیں گے اور عمرہ کر کے چلے جائیں گے، بظاہر ان کا گمان۔ اچھا، یہ جو 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، یہ معاہدہ بھی، یہ شرط بھی انہوں نے لگائی تھی، کفار نے لگائی تھی، کیونکہ غزوہ احزاب کے بعد وہ ڈر گئے تھے کہ جتنی طاقت ہمارے پاس تھی، یہود کی، عیسائیوں کی، منافقوں کی، دوسرے قبیلوں کی، قریش کی، بنو غفار کی ساری کی ساری طاقتیں ہم لے کر اکٹھے ہو گئے اور مدینہ پر چڑھ دوڑے مگر کچھ نہ کر سکے۔ غزوہ احزاب کے آخر میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب آج کے بعد
ہم ان پر اقدام کریں گے، وہ اقدام نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے 10 سال کے لیے جنگ نہ کرنے کی شرط بھی اپنی حمایت میں وہ اپنے لیے لگائی۔ ان کا گمان تھا ساری شرطیں ہماری مانی گئیں، ساری باتیں ہماری مانی گئیں، ہم جیت گئے، اور مسلمان بھی سہمے ہوئے، لرزے ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ این اس منظر میں رب ذوالجلال نے ماورائی دنیا سے، اسی ہڈن ورڈ سے بشارت اتار دی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، میرے محبوب محمد جہاں تو ہے وہاں میں ہوں، اس منظر کو، حدیبیہ کی اس صلح کو تیرے لیے فتح بنا دیا، تیرے لیے فتح بنا دیا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں جب جب کفار نے سمجھا کہ ان کی تہذیب غالب ہے، ان کی سلطنت غالب ہے، ان کی طاقت غالب ہے، ان کا تصرف غالب ہے، ہتھیار ان کے پاس ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، وسائل ان کے پاس ہیں، افراد ان کے پاس ہیں، ریاست ان کے پاس ہے، وہاں رب ذوالجلال نے دکھایا کہ سب کچھ تمہارے پاس ہو کر بھی کچھ نہیں تمہارے پاس، محمد جدھر ہے ساری کائنات اسی طرف ہے۔ انما اوتیت مفاتیح کنوز الارض، زمین کے چھپے ہوئے سارے خزانے تو رب نے مصطفیٰ کو دیے ہیں۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اس کا وارث اس نے جسے چاہا بنا دیا ہے، جسے چاہا بنا دیا ہے۔ تو اس زمین کا، اس کائنات کا، اس آسمان کا، اس سارے افق سے افق تک پھیلی ہوئی ساری سلطنت کا وارث ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات گرامی کے ناموس پر حملہ کرنا اور اہل پاکستان سے کہنا کہ تم قانون توہین رسالت میں تبدیلی کر دو، یا اسے ختم کر دو یا اس میں تبدیلی کر دو، کم از کم سزا کی تبدیلی یا پروسیجر کی تبدیلی، مقدمہ ہی درج نہ ہو، جو شکایت لے کر آئے اسی کے خلاف مقدمہ درج ہو، پہلے انکوائری ہو، طرح طرح کی باتیں۔ اور ہماری حکومتیں اس پر بیانات دینا شروع کر دیں۔ ہم کنسیڈر کر رہے ہیں، ہم سوچیں گے قانون توہین تحفظ ناموس رسالت 295 کی مس یوز کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ باتیں کرتے چلے جائیں اور آپ سمجھیں کہ امریکہ اس حکومت سے بھی کچھ منوا گیا، اس حکومت سے بھی کچھ منوا گیا، اس کو رجیم سے بھی کچھ منوا گیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بڑا بھاری مینڈیٹ لے کر آپ آتے ہیں، بڑی طاقتور حکومت بنا لیتے ہیں، اور آپ قانون توہین رسالت کے خلاف ایک بیان دیتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں، اور رب آپ کے قدموں کے نیچے سے بساط اقتدار کھینچ لیتا ہے، بساط اقتدار کھینچ لیتا ہے۔ آپ کو حقیقت کی ایک ماورائی سطح پر دیکھنا ہے اسے۔ ایک مزاج ہے اسلامی تہذیب کا جو رب ذوالجلال نے خود تشکیل دیا ہے، ایک مزاج ہے جو بنایا ہے خدا نے۔ مزاج تو سمجھتے ہیں نا، اصل چیز انسان کے پاس، اس کے وجود میں سب سے قیمتی چیز اس کا مزاج ہے۔ اسی کو آپ فطرت کہتے ہیں، طبیعت کہتے ہیں، افتاد کہتے ہیں، سوچ کہتے ہیں، جذبے کہتے ہیں، شعور کہتے ہیں، ارادہ کہتے ہیں، اختیار کہتے ہیں، قدرت کہتے ہیں، شخصیت کہتے ہیں، ذات کہتے ہیں، روح کہتے ہیں، خودی کہتے ہیں، انا کہتے ہیں، ایگو کہتے ہیں، جتنے نام آپ کہیں سے لے آئیں یہ مزاج ہی کے نام ہیں۔ رب ذوالجلال نے آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی فطرت، آپ کی روح، آپ کا خمیر، آپ کا ضمیر، آپ کا باطن، آپ کا اندرون، آپ کے وجود کے سارے سانچے خود رب نے بنائے ہیں، خود رب نے بنائے ہیں۔ اور جسے ان 1400 سالوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا ہے، بولیے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، جس کے دل میں اس کلمے کا ایمان انڈیلا ہے، اس کلمے کا مزاج بھی اس کے سینے میں انڈیل دیا ہے۔ کیا مزاج ہے؟ قرآن کی آیات آپ نے سنی، ان العزت للہ جمیعا وللہ العزت ولرسولہ،
عزت ساری خدا کے پاس ہے. عزت ساری خدا کے پاس ہے. ساری عزت رب ذوالجلال نے اپنی نیابت میں اپنے رسول کو عطا فرما دی ہے، اور اپنے رسول کی عزت کی پاسبانی میں جو عزت رکھی ہے وہ اپنے رسول کی امت کو عطا کر دی. امت کے پاس کون سی عزت ہے؟ حرمت رسول کی پاسبانی کی عزت. نہیں سمجھ آئی بات؟ حرمت رسول کی پاسبانی میں عزت رکھی ہے، اور یہ عزت وہ کہہ رہا ہے کہ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اہل ایمان کے پاس. سو جب تک اہل ایمان حرمت رسول کے پاسبان رہیں گے تب تک عزت ان کا ہما ان کے سروں پر پرواز کرتا رہے گا، عزت کی چادر ان کے سروں پر تنی رہے گی. یہ مزاج ہے جو پہلے دن سے اس نے بنایا ہے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم مصطفیٰ کی کرتے رہو، عزتیں تم پہ نچھاور ہوتی رہیں گی. مصطفیٰ کی تعظیم کی مدافعت میں جان قربان کرتے رہو. اس پوری کائنات میں کبھی یہ منظر کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی شخص نے ناموس رسالت کے تحفظ میں کوئی کوشش کی ہو، جان قربان کر دی ہو، اور اس شخص کے لیے کسی ایک بھی کلمہ پڑھنے والے کے سینے میں عزت کے طوفان نہ مچل رہے ہو. علم دین ترخان کا بیٹا تھا، کوئی جانتا بھی نہ ہوتا. آج غازی علم الدین شہید ہمارے سینوں کی دھڑکن ہے. غازی مرید حسین، غازی عبد القیوم، غازی محمد صدیق، غازی عبد الرشید. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک سے ایک، ایک سے ایک. وہ کہاں خباب؟ آپ تصور کیجئے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ جانتے ہیں یہ کیا کیفیت ہے؟ رب ذوالجلال نے کفار کو چھوٹ دے دی. ابھی جسٹس صاحب نے آپ کو ان کا منصوبہ سنایا. منصوبہ یہ تھا کہ رسول کا استہزاء کیجیے، ناموس رسول پر معاذ اللہ کیچڑ اچھالیے، تمسخر کیجیے، حرمت رسول کو تاراج کرنے کی کوشش کیجیے. یہ منصوبہ بنایا رب ذوالجلال نے. جب تک یہ کفار، آپ دیکھیے گا، جب تک یہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچاتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت فرماتے رہے. منظر سجا رہا، چلتا رہا. ابو جہل نے ایک دن گالیاں دے دی. کیا کیا؟ گالیاں دے دی. زبان سے بھی تکلیف پہنچا دی، شدید تکلیف پہنچا دی. حضور کے چچا حمزہ جو ابھی کافر تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، گھر آئے، شکار سے آئے. کنیز نے بتایا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے گالی دی ہے. اسی طرح نکلے، شاید نیزہ ہاتھ میں لے کر چلے. صحن حرم میں ابو جہل بیٹھا تھا اور ہجوم میں بیٹھا تھا. جا کر اسے شدید ضربیں لگائیں اور کہا اب میں دیکھوں گا تم کس طرح محمد کو تکلیف پہنچاتے ہو. لو میں مصطفیٰ پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا ہوں. سیدنا حمزہ کی طاقت، بہادری، جرت اور شجاعت اس زمین کے سینے پر پہلے انسان سے لے کر جس نے کلمہ پڑھا ہو، میری بات یاد رکھیے گا، پہلے انسان سے لے کر جس نے کلمہ پڑھا ہو، آخری انسان تک جو کلمہ پڑھے گا، پوری کائنات کی تاریخ میں سیدنا حمزہ سے بڑھ کر طاقت اور توانائی کسی وجود میں رب نے نہیں بھری ہے بہادری کی. یوں ہی تو سید الشہداء لقب نہیں بنا. کیا لقب ہے؟ سید الشہداء. سارے شہیدوں کے سردار اور سالار. یہ طاقت، یہ تاب و تواں، یہ جرت، یہ حوصلہ، یہ بہادری
رب ذوالجلال نے ان کے وجود میں بھر کے رکھی تھی اور اسے جگایا اس لمحے جب مصطفیٰ کے ناموس کے تحفظ کا مرحلہ آیا ہے. پھر فضاؤں میں خوف رچ گیا، پھر لرزہ طاری ہو گیا، پھر کفار سہمے ہوئے رہنے لگے. سیدنا حمزہ اسلام کے کیمپ میں آ گئے. آج بھی بھئی آج مدینہ منورہ میں سارے لوگ، سارے صحابہ مدفون ہیں نا، شہداء بھی اور غیر شہداء بھی، سب وہاں سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، نہ جانے کتنے، ان سب کے لیے شہر مدینہ کے والی محمد نے سیدنا حمزہ کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے کسے گورنر بنایا ہے مدینہ کا؟ امیر حمزہ کو. کیا معنی ہے؟ جو بھی کائنات سے بارگاہ رسالت میں فیضیاب ہونے کے لیے آنا چاہتا ہے، امیر حمزہ کا وسیلہ کام آتا ہے. فیضان مصطفیٰ کا ساری کائنات میں بٹتا ہے. اہل مدینہ سے لے کر ساری کائنات تک یہ فیضان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بٹتا ہے. پہلا شخص جسے رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے ناموس کی، مصطفیٰ کی حرمت کے تحفظ کے انعام میں ایمان عطا فرمایا. تو بتا نہیں دیا کہ جسے ایمان حرمت رسول کی پاسداری میں انعام عطا ہوا ہو، کائنات میں سارے شہیدوں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے. سارے شہیدوں کا سردار اسی کو بنایا جاتا ہے. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بات یاد رکھیے گا، میں وہ مزاج سمجھا رہا ہوں جو رب نے اونڈیلا ہے تہذیب اسلامی کا. ابھی تو 7 لیکچرز آگے ہیں، اس میں گفتگو ہوگی. آج ایک چیز سمجھنی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دامن پھیلا دیتے ہیں، دعا حضور کے لبوں پر اللہ انڈیل دیتا ہے. اللہم اعز الاسلام باحد العمرین. اے اللہ ان 2 عمر میں سے ایک عمر اسلام کو عطا کر دے. ایک عمر تھا ابو جہل، دوسرا عمر تھا عمر بن خطاب. دونوں کافر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. ابو جہل نے انعام مقرر کیا کہ جو معاذ اللہ مصطفیٰ کو شہید کر دے اس کے لیے 100 سرخ اونٹنیاں. اور عمر خطاب کو لالچ پیدا ہو گیا. کیا ہوا؟ لالچ پیدا ہو گیا کہ 100 اونٹنیاں لے لوں. ننگی تلوار لے کے چلے. جرت، بہادری، شجاعت، غیرت، جوش، ہیجان، تیش، جلال، سطوت، شوکت، ہیبت کا استعارہ ہے اسلامی تاریخ میں عمر بن خطاب. جب حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں خلیفہ بنایا اپنے بعد، تو لوگ حاضر ہو گئے کہ آپ نے اپنے بعد خلیفہ اسے بنایا جو سختی، سطوت، ہیبت، روب اور جلال کا پیکر ہے، جو نرمی نہیں دکھاتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہیں نہیں معلوم تحفظ ناموس رسالت کی جو تحریک ابو بکر نے شروع کی ہے، اس کا پاسبان ساری کائنات کے لیے عمر بن خطاب بنے گا. آپ دیکھتے نہیں یہ عمر بن خطاب وہی تو ہیں. روایات میں کم از کم 20-22 حدیثیں آپ کو ملیں گی جو مختلف مواقع ہیں، جن میں کوئی شخص ذرا تنکیس کی نگاہ اٹھاتا ہے اور عمر خطاب تلوار نکال لیتے ہیں. یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں. کوئی ایک لفظ زبان سے نکالتا ہے اور فاروق اعظم التجا، سراپا التجا بنتے ہیں. یا رسول اللہ اختیار آپ کے پاس ہے، اتھارٹی آپ کے پاس ہے، آپ میرے اس اقدام کو لیجیٹیمائز کر دیجئے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے.
اذن عطا فرما دیجئے، اتھارٹی دے دیجئے کہ میں استعمال کر لوں۔ دیکھیے کوئی شخص نہ زبان سے لفظ کہہ سکے گا آپ کے ناموس کے لیے، نہ اشارہ کر سکے گا، نہ سوچ سکے گا۔ اگر عمر بن خطاب کو اختیار مل جاتا لوگوں کے ذہنوں، دلوں، سوچوں، جذبوں پر، تو رب کعبہ کی قسم اس زمین پر کوئی سینہ مصطفیٰ کی ناموس کے بارے میں کوئی غلط جذبہ نہ سوچ سکتا کبھی۔ مصطفیٰ نے مانگا، بولیے، مصطفیٰ نے 2 عمر میں سے ایک کو مانگا۔ رب نے کہا میں وہ عمر دوں گا جس کا مزاج ایسا بنایا ہے جو رہتی دنیا تیری ناموس کا پاسبان بن جائے گا۔ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ ایک یہودی کے ساتھ تنازع ہو گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، فیصلہ حضور نے انصاف کے ساتھ کیا، انصاف یہودی کے حق میں گیا۔ یہ مسلمان اصل میں منافق تھا، اصل میں منافق تھا، ظاہردار تھا۔ باہر نکلا تو یہودی سے کہتا ہے صدیق اکبر کے پاس بھی چلے چلتے ہیں۔ صدیق اکبر نرم مزاج، دھیمے مزاج، کوملتا، دھیرج، ٹھنڈک، سجل مزاج، لیکن میں قربان جاؤں، رحماء بینہم کی تصویر، سراپا شفقت، رقت، نرمی، عاجزی، تواضع، مٹا ہوا ہونا، ٹھنڈک، چاندنی مزاج۔ یہ ابو بکر صدیق جب مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ مصطفیٰ چلے گئے اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گویا مصطفیٰ کے حق کے زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، مصطفیٰ کی حیات کا انکار کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سیدنا صدیق اکبر وہ نظر نہیں آ رہے جو ٹھنڈے ٹھنڈے، جو دھیمے دھیمے، جو عاجز مسکین ہیں، جو متواضع ہیں، جو چاندنی کے بہاؤ کی طرح بہتے ہیں۔ یہ صدیق اکبر وہ ہے جو للکار کر کہتا ہے اس روئے زمین پر اگر کوئی اونٹ کی ایک نکیل بھی محمد کے نام پر قربان کرتا تھا تو نام محمد کی ناموس کے بارے میں ذرا آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ پھر جو جہاد حرمت رسول کی پاسبانی کے لیے صدیق اکبر نے لانچ کیا، اس کائنات کی تاریخ میں نہ علم کا بہاؤ، نہ جذبوں کی زبان، نہ جوش الفاظ کا، نہ نعرے، سلوگن، تقریریں، خطبے، تحریریں، تصنیفیں، کچھ نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا جو مصطفیٰ کی حرمت پہ آنچ لائے گا اس کے لیے فیصلہ صرف صدیق اکبر کی تلوار کرے گی، صدیق اکبر کی تلوار کرے گی۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو بکر صدیق کے بعد وہ سیدنا عمر خطاب کے پاس پہنچا، وہی منافق یہودی کو لے کر۔ اب یہودی نے، صدیق اکبر کو نہیں پتا چلا تھا کہ فیصلہ حضور پہلے کر چکے ہیں۔ اب جو یہاں پہنچا تو اس یہودی نے بتایا کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، پھر صدیق اکبر سے بھی یہ فیصلہ کروا چکا، دونوں فیصلے میرے حق میں آئے ہیں۔ عمر خطاب نے اس منافق، مسلمان نما منافق سے پوچھا کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا اچھا بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اچھا بیٹھو۔ عمر خطاب اندر گئے، تلوار لے کے آئے اور کچھ کہا نہیں، اس مسلمان کی گردن تن سے جدا کر کے ایک ہی فقرہ کہا جو مصطفیٰ کے فیصلے کی ناموس پر اعتراض کرتا ہے، عمر خطاب کا فیصلہ اس کے لیے یہی ہے۔ لوگوں نے کہا عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا، خدا نے کہا یہ عمر نے نہیں مارا، یہ میں نے مارا ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ عمر کو آج
ناموس رسالت کی پاسبانی کے لیے میں نے یہ جرت عطا کر کے کھڑا کر دیا ہے. تمہیں جانتے نہیں عمر کو ایمان ملا ہی حرمت رسول کی پاسبانی کے تحفے میں. یہ مزاج ہے ایمان کا. اس مزاج کی تشکیل ہوئی ہے. خباب سولی پر چڑھے نظر آتے ہیں. کس کس کی بات کریں گے؟ صحابہ کرام کی بات ہی نہیں، اس کے بعد کی بات کریں گے. عباسی مملکت، اموی خلافت، یہ سب باتیں آگے آئیں گی، اپنے وقت پر آئیں گی. واقعات آئیں گے، شواہد آئیں گے، ثبوت آئیں گے. حد تو یہ کہ اکبر جیسا دین الہی کا بانی، جسے اسلام سے سروکار ہی نہیں، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ کی نبوت چلی گئی، اب تو لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کلمہ ہوگا. وہ اکبر بھی جو دین الہی بنا رہا ہے، اس کے سامنے ایک گستاخ رسول محمد کی بارگاہ میں گستاخی کرنے والے کا معاملہ مقدمہ آتا ہے تو شیخ الاسلام کو، مفتی وقت کو، قاضی وقت کو حکم دیتا ہے کہ جو شریعت فیصلہ کرتی ہے لاگو کر دو، اس کی گردن تن سے جدا کر دو. یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے، یہ محض اتفاق نہیں تھا. 1924 سے لے کر تحریک خلافت، آپ جانتے ہیں کہ 1918 کے بعد تحریک خلافت چل پڑی، 1924 تک چلتی رہی. خلافت ختم ہو گئی. ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگ رہے تھے اس تحریک خلافت کے دوران. ایسا لگتا تھا کہ اب یہ ہندو اور مسلمان اس بر صغیر پاک و ہند میں ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، بھائی بھائی بن کر رہیں گے. کہ یک بیک ایک ہندو راجپال نے ایک کتاب چھاپ ڈالی، ایک پروفیسر کی لکھی ہوئی کتاب تھی، اس کا نام لینا بھی تکلیف دہ ہے. توہین رسالت پر مشتمل کتاب تھی. کوئی کمیٹی، کوئی کانفرنس، کوئی جلسہ، کوئی محاذ، کوئی فورم پیچھے نہیں ہٹا، پر سب علم کی دنیا میں تیرتے رہے. پر ایک ترکھان کا بیٹا اٹھا اور راجپال کی دکان پر پہنچنے کی دیر تھی، اس کے وجود کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. پھر دنیا نے دیکھا کہ کہاں 1929-30 میں جب اس کی شہادت ہوئی ہے، 1929، کہاں 1929 اور کہاں 2008، ہر آنکھ میں موتی بن کر چمکتا ہے. غازی علم دین شہید ہر آنکھ میں موتی بن کر چمکتا ہے. حرمت رسول کی پاسبانی کا مزاج کیا جلوے دکھا رہا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. پھر غازی مرید حسین، پھر غازی عبد القیوم، پھر غازی محمد صدیق، پھر تو یہ ایک قطار ہے. میں نے ان پر لکھا ہوا ہے، میری کتابیں ہیں ان چیزوں پر. میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ 1924 تک نظر آ رہا تھا کہ بر صغیر رہے گا، یہاں ہندو اور مسلمان اکٹھے رہیں گے، اور حکومت انگریزوں کی رہے گی یا وہ چلے جائیں گے، لیکن ہم اکٹھے رہیں گے. اور پھر جب کسی شخص نے ناموس رسالت پر داغ لگانے کی کوشش کی تو دنیا نے دیکھا کہ وہ جو شیر و شکر تھے، وہ جو بھائی بھائی بنے ہوئے تھے، وہ جو دونوں مل کر تحریک بحالی خلافت چلا رہے تھے، وہ جو اکٹھے سانس لینا چاہتے تھے، اکٹھے دلوں کی دھڑکنوں کو سمو کر چلنا چاہتے تھے، پھر وہ اتنی دور چلے گئے، اتنی دو انتہاؤں میں چلے گئے کہ عالم ماورائے افق میں رب ذوالجلال نے فیصلہ کر دیا کہ جو خون غازی علم دین کا، غازی صدیق کا، غازی مرید حسین کا، غازی عبد القیوم کا، غازی عبداللہ کا اس زمین میں بہہ گیا ہے، اس خون کی ایک ایک بوند کے لیے پاکستان ایک مملکت آزاد ہو کر عطا ہوگی. بنایا ہے پاکستان مسلم لیگ کی جد و جہد نے، مفتیوں نے، سنی کانفرنس نے، علماء نے، واعظوں نے، سیاستدانوں نے، خطیبوں نے، اولیاء نے، مشائخ نے،
علامہ اقبال نے بنایا ہے پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے، پر ان سب کو پاکستان دیا گیا ہے، ان سب کو پاکستان دیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے پاکستان جس خمیر سے اٹھایا ہے اس خمیر کو سینچا ہے غازی علم الدین شہید کی روح نے، غازی صدیق کے لہو نے۔ دس 15 منٹ مزید لوں گا، مجھے احساس ہے، انشاءاللہ توجہ رکھیے گا۔ پاکستان دور دور تک تصور نہیں تھا، خواب و خیال نظر آتا تھا۔ حد یہ کہ آپ دیکھیے 1940 میں جب قرارداد منظور ہوئی تو اس قرارداد میں پاکستان کا لفظ بھی نہیں تھا اور ایک سٹیٹ بھی نہیں تھا، سٹیٹس کا لفظ تھا، اور وہ قرارداد منظور کرنے کے بعد بھی اسے دیوانے کی بڑھ سمجھا جاتا تھا۔ خود قرارداد منظور کرنے والے بھی جانتے تھے کہ یہ محض ایک قرارداد ہے، ملک وجود میں نہیں آئے گا۔ 7 سال میں دنیا کی سب سے زیادہ بکھری ہوئی منتشر قوم، بے ہنگم اجتماع، جہالت میں ڈوبی ہوئی، تھکی ہوئی، نڈھال، ختم ہو چکی، مردہ، 2 جنگیں گزر چکی ہیں اس پر۔ اس نڈھال، بے بس، لاچار، ان پڑھ، جہالت میں ڈوبی ہوئی اس قوم کو ہم کہتے ہیں خیبر سے راسکماری تک محمد علی جناح نے ایک شیرازے میں پرو دیا۔ سچ پوچھئے تو تحفظ ناموس رسالت کے جذبے نے ایک شیرازے میں پرو دیا۔ بھائی محمد علی جناح تو خود وہ عظیم انسان ہے کہ جسے رب نے چنا ہے۔ کب چنا؟ جب یہ نوجوان پڑھنے کے لیے انگلینڈ گیا کہ میں لاء پڑھوں گا، قانون کی تعلیم حاصل کروں گا، وہاں بڑے بڑے کالجز، بڑی بڑی یونیورسٹیز، لاء پڑھانے والے بڑے بڑے ادارے، اور یہ سب کو دیکھتا ہے، سب میں جاتا ہے، سب کا معیار دیکھتا ہے، ہر ایک معیاری ادارہ ہے۔ آخر میں ایک ادارے کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اس کے ماتھے پر چند نام لکھے ہوئے ہیں دنیا کے لا گیورز، گریٹ لا گیورز آف دا ورلڈ، اور ان میں محمد رسول اللہ کا نام سر فہرست لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ ادارہ معیاری ہو یا نہ ہو، یہاں تعلیم اچھی ملے یا نہ ملے، سستی ہو یا نہ ہو، نام چمکے یا نہ چمکے، وکالت چہکے یا نہ چہکے، میں پڑھوں گا تو نام محمد پہ پڑھوں گا۔ جس لحظہ محمد علی جناح نے یہ فیصلہ کیا کہ میں لنکن ان میں اس لیے داخل ہوں گا کہ اس کے ماتھے پر محمد کا نام چمک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لب پہ نام آتا ہے، روح مسکراتی ہے، زندگی بہاروں میں ڈوب ڈوب جاتی ہے۔ اسی لمحے عرش اعظم پر رب نے فرشتوں کو کہا ہوگا دیکھ لو میں اسے دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا بانی بنا دوں گا۔ ناموس رسالت، نام مصطفیٰ کی ناموس پر ایک کالج میں داخلہ لینے کا فیصلے کرنے والے شخص کو رب نے قائد بنا دیا، بانی بنا دیا ایک مملکت کا۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ یہ خواب، بڑے بڑے خواب دیکھنے والے، بڑے بڑے فلسفی، ادیب، شاعر، دانشور، اولیاء اللہ، ایسے ایسے اولیاء اللہ، آج تو اولیاء اللہ کم ہیں، اس زمانے میں اولیاء کرام کی ذرا قطار در قطار دیکھیے۔ خدا اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی اس وقت موجود ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی موجود ہیں، کیا کیا عظیم ہستیاں موجود ہیں، عظیم ترین ہستیاں موجود ہیں، اور قیامت تک آنے والے ہر زمانے کے لیے رب ذوالجلال طاقت کا، قوت کا، اقتدار کا، عظمت کا، شوکت کا، اسلام کا سب سے بڑا استعارہ، اسلام کی عملی تجربہ گاہ پاکستان کے خطے کا خواب دکھانا چاہتا ہے، سوچ دینا چاہتا ہے، جذبہ دینا چاہتا ہے، تصویر بنانا چاہتا ہے، نقشہ اتارنا چاہتا ہے، کسی ولی کے سینے پر نہیں اتارتا ہے تو اس شخص کے سینے پر جو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو،
تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپ شامادہ اسی نام سے ہے. اقبال نے یہ کہا اور رب نے کہا جس نام کی تپش سے تجھے خیمہ افلاک استادہ نظر آتا ہے اس نام پر ایک مملکت میں تجھے دوں گا. مصور پاکستان اقبال اور بانی پاکستان محمد علی جناح. تو آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو پاکستان دیا. نہیں، ابھی اور بتاتا ہوں آپ کو. ایک ولی ہے اپنے وقت کا، بہت عظیم ولی ہے، علم کی دنیا کا بھی چوٹی پر فائز، سرخیل و سالار ہے. دل یہاں سے اچاٹ ہو گیا اور حرم پاک میں اترا، صحن کعبہ میں اترا، حرم نبوی میں اترا تو رب ذوالجلال کے حضور دامن پھیلا کر ایک ہی التجا کی، یا اللہ اب جو سانسیں تو نے باقی رکھی ہیں تیرے محبوب کے آنگن میں بتانا چاہتا ہوں، تیرے محبوب کی دہلیز پہ بتانا چاہتا ہوں. مجھے مدینہ دے دے، مجھے یہیں رہنے دے، مجھے یہیں رہنے دے، مجھے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر زندگی گزارنے دے، یہیں سجدے چکاؤں گا، یہیں عبادت کروں گا، یہیں تجھے یاد کروں گا. یہ دعا مانگ کے ہٹتا ہے اور رب ذوالجلال ایک اور ولی کو بھیجتا ہے کہ جاؤ مہر علی شاہ کو بتا دو تمہیں تو میں نے ناموس رسالت کا پاسبان بنایا ہے. وہ مدینہ مانگتا ہے، رب کہتا ہے مدینے والے کے ناموس کے تحفظ کے لیے جاؤ، پہلے سے جا کر پنجاب میں بیٹھ جاؤ، وہاں مرزا غلام احمد دعویٰ کرے گا نبوت کا، اور اس کے اس دعوے کا توڑ رب نے تیرے نصیب میں لکھ رکھا ہے. یہ پیر مہر علی شاہ یہاں آ کر بستے ہیں اور پھر جب بر صغیر میں تحریک چلتی ہے، خلافت کی تحریک ترک موالات چلتی ہے، کسی وقت ایسے عالم میں ظفر علی خان منانے جاتا ہے کہ آپ اس تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں ہمارے ساتھ چلیں. وہاں کا منظر بدلا ہوا دیکھتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں تو آپ کی بارگاہ میں یہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک نیا ملک مانگنے آیا ہوں. کیا مانگنے آیا ہوں؟ ایک نیا ملک مانگنے آیا ہوں. جواب ابھی کوئی تصور نہیں تھا. یہ تو بہت شروع کی بات ہے نا، پیر مہر علی شاہ صاحب کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا، پاکستان بننے سے بہت پہلے، کم از کم 20 سال کم و بیش. تو درود پاک پڑھ لیجیے گا. ابھی کہیں کچھ منظر نظر نہیں آتا. نگاہ بند کی، نہ جانے آنکھوں کے سامنے کیا روشنی چمکی، اور آنکھیں کھولی اور کہا تم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں. دعا میں مملکت پاکستان مانگنے کے بعد ہاتھ پھیر کر کہتے ہیں انشاءاللہ ان قریب اس زمین پر سارے لوگ مسلمان ہوں گے اس خطے میں. آپ نے پھر دیکھا کہ تاریخ کی کتنی بڑی ہجرت برپا ہو گئی ہے. ناموس رسالت کے علم بردار سارے رب نے کہا ہر طرف سے کھنچ کر خطہ ارض پاکستان میں آ جاؤ. اور آپ جانتے ہیں امام محمد رضا بریلوی کو ساری دنیا نعرے لگا رہی تھی، ہندو مسلم بھائی بھائی، ہندو مسلم بھائی بھائی. یہ اکیلا شخص تھا کہتا ہے نہیں، محمد کا غلام کسی محمد کے ناموس کے غدار کا بھائی نہیں بن سکتا، بھائی نہیں بن سکتا. سارے لوگ اکٹھے، ان کے خلاف لوگوں نے محاذ بنا لیا، اپنوں نے محاذ بنا لیا کہ یہ تحریک خلافت تحریک ترک موالات کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ نے کہا کہ عنقریب تم جان لوگے کہ جہاں میں کھڑا ہوں. پھر بڑے بڑے مولوی کتابیں لکھتے ہیں توحید پر، سیرت پر، رسالت پر، عقائد پر، ایمانیات پر، فقہ پر، شریعت پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور کچھ بد نصیب لوگوں سے ان کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ توہین ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت تھا، قدرت کے اپنے نظام ہیں، قدرت کا اپنا نظام ہے. یہ باتیں جتنی میں نے کی ان کو ذہن میں بٹھائیے گا کیونکہ اس کے اوپر میں اب عمارت بنانے لگا ہوں. قدرت کا اپنا نظام ہے. یہ مولوی تھے، کلمہ پڑھتے تھے، علماء تھے، دینی مدارس چلا رہے تھے، محتممین تھے، پیری مریدی کرتے تھے، بڑے بڑے وائز خطیب تھے، دانشور تھے.
ان سے رب نے یہ گستاخی کا صدور ہونے دیا، یہ جرم صادر ہونے دیا، ہونے اس لیے دیا تاکہ دکھائے کہ میں نے مصطفیٰ کے ناموس کے پرچار اور دفاع کرنے والا کیسا طوفان ایک شخص کے سینے میں بسا رکھا ہے۔ احمد رضا سینہ تان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کیا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی ناموس کی، مصطفیٰ کی حرمت کی پاسبانی کا منظر، کتنی طاقت، کیسے زلزلے، کیسے طوفان، کیسے جوش، کیسے ہیجان کائنات میں برپا کر دیا کرتا ہے، یہ میں دکھاؤں گا تمہیں۔ پھر احمد رضا دکھا دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ تصور کیجئے، یہ مزاج تھا۔ اس مزاج کو خدائے ذوالجلال نے خود تشکیل دیا ہے قرآن کی آیات سے۔ چند آیات صرف تلاوت کر دوں، 2-4 آیات، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ قرآن اترنا شروع ہوا، ابھی اترنا شروع ہوا، ابھی اترنا شروع ہوا، دوسری صورت ہے۔ اور سنیے رب کیا کہتا ہے، نون والقلم وما یسطرون وانت بنعمت ربک بمجنون انک لکاجر غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آگے چل کر ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ قرآن ہے، خدا بول رہا ہے، عرش کا مالک بول رہا ہے، سب کی گردنوں کو ایک لہجے میں مروڑ دینے کی طاقت رکھنے والا بول رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بول رہا ہے۔ وہ چاہے تو ایک اشارے سے سب کو فنا کے گھاٹ اتار دے، سب گستاخان رسول کو ملیا میٹ کر دے، جلا کر راکھ کر دے، پر وہ کیا کر رہا ہے؟ 10 آیات اتار دی ہیں۔ اے میرے رسول، یہ تیری بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، لے سن پھر میں اس کا جواب کیسے دیتا ہوں۔ انا کفیناک المستہزئین حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم۔ اتنے الفاظ میں، اتنے اس کے لیے شدید، وارننگ آمیز، دھمکی دینے والی، وعید آمیز، ایسے اس کی ایسی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو عیب ہیں، نقص ہیں، خامیاں ہیں۔ اب دوسرے لفظوں میں آپ کہیے تو یہ گالیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ عتل بعد ذالک زنیم، حرام زادہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ قرآن حرام زادہ کہہ رہا ہے اس شخص کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کا ایک لفظ کہا ہے۔ اور یہ کب کہہ رہا ہے؟ ابھی قرآن اترنا شروع ہوا ہے، یہ دوسری صورت ہے۔ رب ذوالجلال نے کہا دھیان رکھنا، قرآن کو دیکھنے والوں، پڑھنے والوں، وہی آسمان سے اتر رہی ہے، خدا اپنی وہی اتار رہا ہے۔ تم کچھ اور سوچ لے کر نہ بیٹھنا، کچھ اور آرزویں باندھ کر نہ بیٹھنا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہاں فلسفہ ہوگا، یہاں دانشیں ہوں گی، یہاں وزڈم ہوگی، یہاں گہری باتیں ہوں گی۔ یہاں جو کچھ بھی ہوگا، دانش بھی ہوگی، حکمت بھی ہوگی، فلسفہ بھی ہوگا، وزڈم بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، سب کچھ مصطفیٰ کی ذات اور ناموس کا طواف کرتا ہوگا۔ یہ مزاج بنایا ہے، اور یہ تو ابتدا ہے۔ ذرا انتہا پہ چلیے۔ 10 ہجری میں سورہ توبہ اترتی ہے۔ کب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تھوڑا سا عرصہ پہلے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کی آیات پڑھیے۔ والذین قل ہوا ویقولون ہوا اذن قل اذن خیر لکم۔ منافقین نے صرف اتنا لفظ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذن ہے۔ اذن کیا مطلب؟ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کچے کان رکھتے ہیں، ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، جو کوئی بات کہے۔ اچھا، کرتے کیا تھے کہ خود ہی آ کے باتیں کرتے تھے کہ ہم بیمار ہیں، جنگ میں نہ لے جائیے، ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمیں چھوڑ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت فرماتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جو بات بھی بناتے ہیں حضور مان لیتے ہیں، تو اس کو انہوں نے اذن کہا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، بظاہر بہت چھوٹی سی توہین تھی، رب ذوالجلال کی غیرت الوہیت کو اتنا جوش آیا۔ 16 آیات ہیں مسلسل، کیا ہے؟
طویل آیات ہیں، 2-3 صفحے ہیں، 16 آیات پر مسلسل ان منافقوں کے لیے اتنی شدید ترین وعیدیں، شدید ترین سزائیں کہ انسان اور اسی میں تو اللہ تعالیٰ اسی جوش میں تو کہہ رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے میرے رسول تو ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے معافی مانگے، 1 بار مانگے، 70 بار مانگے، تب بھی میں انہیں معاف نہیں کروں گا، انہوں نے تجھے اذن کہہ دیا۔ والذین یؤذون رسول اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ وأعد لہم عذابا مہینا۔ یہ لوگ جو رسول اللہ کو اذیت دیں گے، ان کے لیے دنیا میں خدا نے عذاب رکھا اور آخرت میں سخت ترین عذاب، اور دنیا میں ان پر لعنت اتار دی ہے۔ آپ یہ لہجہ دیکھیے آیات کا، قرآن کیا ہے؟ ایک سبافام ہے، لہجے کی سبافامی ہے، ایک خوشبو ہے، ایک مہکار ہے، ایک پانی کا بہاؤ ہے، ایک چاندنی کا بہاؤ ہے۔ اور یہی قرآن جب ناموس رسالت کی پاسبانی پہ اترتا ہے تو تیغ اور تلوار ہے، کیا ہے؟ جوش اور جلال ہے، رعب اور ہیبت ہے اس قرآن میں۔ یہ کیوں آ جاتی ہے کہ رب ذوالجلال نے مزاج بنایا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ اسی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کافروں، ان منافقوں جو تیرے حضور گستاخی کرتے ہیں سے سخت ترین جہاد کر، وغلظ علیہم، ان پر انتہائی سختی برت، کیا کر؟ سختی انڈیل دے ان پر، شدت انڈیل دے ان پر۔ اچھا یہ کب کہہ رہا ہے؟ اس کے بعد حضور نے خود کوئی جہاد نہیں کیا۔ یہ آیت جو اتری ہے اس کے بعد حضور نے کوئی جہاد نہیں کیا، تو یا اللہ تو آخر میں آ کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے رسول ان منافقوں کافروں سے جہاد کر۔ فرما رہا ہے ہاں یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ میرے رسول اب پردہ فرمانے والے ہیں، اب قیامت تک کے لیے قرآن کا مزاج بتانا چاہتا ہوں، خدا کی مرضی دکھانا چاہتا ہوں، وہ راستہ بنا دینا چاہتا ہوں جس پر خدا تمہیں چلتا ہوا، دوڑتا ہوا، لپکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، مچلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا وغلظ علیہم کہ یہ مزاج ہوگا۔ ایمان کی ادنا ترین سطح یہ ہے ایمان کی۔ ہاں فرمایا جب میں ایمان دیتا ہوں حمزہ کو تو دیکھو کب اور کس لیے دیتا ہوں۔ جو تحفظ ناموس رسالت کا جتنا ولولہ رکھتا ہے اتنا ہی طاقتور ایمان دیتا ہوں، اتنی ہی شوکت اور سطوت دے دیتا ہوں۔ تو یہی میں دیکھنا چاہتا ہوں، کم ترین مطالبہ رب ذوالجلال کا۔ تو ایک طرف قرآن کی ابتدا سے کہا کہ دیکھنا قرآن پڑھتے ہوئے اس کے معنی ادھر ادھر نہ لے جانا، اس کے معنی سارے کے سارے، ساری آیات، سارے الفاظ، اس کے مزاج کی ساری ندرتیں مصطفیٰ کی ناموس کی پاسداری میں چمکیں گی۔ اور پھر آخر میں کہا کہ اب قرآن تو لپیٹا جا رہا ہے، مصطفیٰ واپس آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں قیامت تک مصطفیٰ کے غلاموں کو ایک ہی رنگ میں رنگا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی کافر ہو یا کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہلانے والا ہو میرے رسول کی ناموس پر کوئی آنچ لانے کے لیے کھڑا ہو جائے اور اہل ایمان سہم جائیں، بیٹھ جائیں، چپ ہو جائیں، تھکے ہوئے ہوں، نڈھال ہو جائیں، لیٹ جائیں، باتیں کریں، کانفرنسیں کریں، جلسے کریں، لیکچرز دیں، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے ایمان، میرا امتحان تم سے یہی ہوگا کہ تمہارے ایمان سے میرا ادنا ترین مطالبہ یہ ہے کہ عمر خطاب بن کر کھڑے ہو جاؤ، علم الدین شہید بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ملک میں نے ناموس رسالت کے لہو کی سرخی کو دیا ہے، ناموس رسالت پر نچھاور ہونے والے لہو کی سرخی کو دیا ہے۔ جب تک یہ سرخی افق پہ چمکتی ہے یہ ملک قائم رہے گا۔ ایٹم بم تمہیں نہیں، علم الدین شہید کو دیا ہے، علم الدین شہید کو دیا ہے۔ اگر تمہارا رویہ، تمہارا مزاج، اب تصور کیجئے کہ اسلامی ممالک کی ساری تاریخ میں تحفظ ناموس رسالت کا قانون بھی سب سے بڑھ کر طاقت کے ساتھ یہیں پر منظور ہوا۔ یہ محض اتفاقات نہیں ہے، رب ذوالجلال نے پاکستان کے لیے ایک رول متعین کیا ہے کائنات میں، ایک رول
متعین کیا ہے، ایک چیلنج ہمارے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ ٹکراؤ جو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، اس میں مغرب ایک کنارے پر کھڑا ہوگا اور اس کے مد مقابل جو اسلامی تہذیب کھڑی ہے، اس کا استعارہ، اس کا علم بردار پاکستان کھڑا ہوگا۔ یوں ہی تو نہیں اتفاقاً عبد القدیر خان کو یہاں پیدا کیا اور المیلوں میں لے جا کر جو ہے وہاں بسایا اور وہاں سے ایٹمی طاقت کا مزاج بنایا اور سارا علم اس کے وجود میں اڈیلا اور لا کر یہاں جان قربان کرنے والا فرزانہ بنا کر رب ذوالجلال نے اس کے ہاتھوں ہمیں ایٹم بم دے دیا۔ کس لیے دیا ہے؟ تجھے مجھے بچانے کے لیے۔ تیری میری تو 60 سال کی زندگی ہو سکتا ہے، چند لمحے باقی ہوں۔ کس کو بچانے کے لیے؟ زمین کو بچانے کے لیے، گندم کو بچانے کے لیے جو اب ملتی نہیں، فصلوں کو بچانے کے لیے، پانی کو بچانے کے لیے، یا کس چیز کو بچانے کے لیے؟ بولیے، پاکستان کس کو دیا تھا؟ پاکستان کا مطالبہ کس اساس پر ہوا؟ یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو کہ پاکستان کیا مطالبہ کر رہے تھے ہم۔ میں معافی چاہتا ہوں، وقت زیادہ لے رہا ہوں، نماز کا وقت بھی ہے، لیکن 5-7 منٹ اور، چونکہ اس سے میں وائنڈ اپ ضرور کرنا چاہتا ہوں آج ہی۔ پاکستان کا مطالبہ کس بنیاد پر کیا گیا تھا؟ کیا مطالبہ تھا ہمارا؟ ایک ہی، چونکہ ہم محمدی ہیں۔ بولیے، چونکہ ہم محمدی ہیں اس لیے ہم اے ہندوؤں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں محمدی نظام کے ساتھ اپنی آزادی سے رہنا ہے۔ تو نسبت محمدی، رسالت محمدی کا فیضان تھا پاکستان، یہی مطالبہ تھا۔ اس پر تفصیل سے بات پھر ہوگی انشاءاللہ۔ امہ سیرت انسائکلوپیڈیا کی جلد اول میں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے۔ امہ سیرت انسائکلوپیڈیا جس میں سے جیسے صاحب پڑھ رہے تھے، اس کی کئی جلدیں ہیں، یہ 3 جلد تھی۔ اب دیکھیے گا، یہ مزاج جسم کے سانچے میں تہذیب اسلامی کو ڈھلے ہوئے ہونا چاہیے۔ کیا؟ ایک لفظ میں ناموس رسالت کی پاسبانی کے لیے آخری حد تک کھڑے ہو جانے کا مزاج۔ اس مزاج کا امتحان لیتا ہے خدا ہم سے۔ کیا کرتا ہے؟ امتحان لیتا ہے۔ وہ اخبار میں ڈنمارک کی کارٹون چھپتے ہیں، یہ حضور کی توہین کے لیے نہیں چھپتے۔ خدا حضور کی توہین برداشت نہیں کرتا، توہین کے لیے نہیں چھپ رہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کی غیرت ہمارے سینے میں جاگ رہی ہے یا مر گئی ہے، دیکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے چھپنے دیے ہیں کارٹون۔ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو گئے تو یہ ملک بھی باقی رہے گا، ہمارے پاس رہے گا، یہ رحمتوں کا سائبان قائم رہے گا۔ اور اگر ہم ناموس رسالت کی پاسبانی سے غداری کر گئے، اس خمیر، اس ضمیر سے غداری کر گئے جس کو رب ذوالجلال نے نچوڑ کر یہ مملکت بنائی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر 2005 کا زلزلہ اترے گا۔ دھیان دیجئے، 2005 کا زلزلہ اترے گا۔ پھر گندم یہاں کی ہمیں نہیں ملے گی، پھر پانی ختم ہو جائے گا، پھر ڈیم نہیں بنیں گے، پھر مینڈیٹ ملے گا اور چھنتا رہے گا، پھر ایک آمر عدلیہ کو جب چاہے گا اکھاڑ دے گا، پھر رشتے ٹوٹیں گے، پھر کمزوریاں اتریں گی، پھر خرابیاں پھیلیں گی، پھر بیماریاں برسیں گی، پھر زلزلے ہوں، قحط ہوں، بجلیاں، آلام ہوں۔ یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس لیے ہوگا کہ خدا کا تو اٹل فیصلہ پہلے دن سے ہے کہ ناموس رسالت کا تحفظ یا تم کرو گے یا کائنات کرے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اے ایمان والو، یا تمہارا ایمان ناموس رسالت کا تحفظ کرے گا، ورنہ تم نے اگر اپنے ایمان کو حفاظت رسول کے لیے کھڑا نہ کیا تو پھر رب ذوالجلال یہ فیصلہ کائنات کے ماورائی نظام کے سپرد کر دے گا، پھر قوانین قدرت اس کا فیصلہ کریں گے۔ پھر سزا پہلے ان پر نہیں اترے گی جنہوں نے توہین کی، ان پر اترے گی جنہیں خدا نے جنت کی بشارت، دنیا میں ایمان کے تحفے، مملکت خدا داد، پھر انہیں رب ذوالجلال نے عزت، شوکت، سطوت، وقار، آبرو، دین، ایمان، قرآن کی برکتیں، روحانیت کی برکتیں عطا کر رکھی ہیں۔ کس لیے دی ہوئی ہے؟
پھر یہ چھننے لگیں گی، رشتوں کا تقدس چھننے لگے گا، پھر خوف ہوگا، پھر دہشت ہوگی، پھر کیبل ہوگا، پھر انٹرنیٹ ہوگا، پھر غلاظتیں ہوں گی، پھر تعفن ہوگا، پھر یورپین کلچر ہوگا، پھر انڈین کلچر ہوگا، پھر ہم ٹوٹ رہے ہوں گے، پھر ہم بکھر رہے ہوں گے، ہم تباہ ہو رہے ہوں گے، ہمارے ضمیر ختم ہو جائیں گے، ہماری روحیں مزمحل ہو جائیں گی، ہمارے دماغ مفلوج ہو جائیں گے، ہمارے وجود محروم ہو جائیں گے، پھر ہمارا سوسائٹی کا استحکام رزق ہوا ہو جائے گا، پھر ہم فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، اس لیے کہ پھر کائنات فیصلہ کرے گی، پھر قوانین قدرت فیصلہ کریں گے، پھر وہی انویزیبل ورلڈ فیصلہ کرے گی، ہڈن ورلڈ فیصلہ کرے گی، جو وہاں کا نظام رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی ناموس کو اس طرح تو نہیں چھوڑا، انا کفینا کل مستہزین، ان تمسخر اڑانے والوں، ان توہین کرنے والوں کے مقابلے میں ہم تیرے لیے کافی ہیں اے محمد، یہ خدا کہتا ہے، اے مصطفیٰ ہم تیرے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہیں، ہمارے پاس پتھر بھی ہیں، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، بارش بھی ہے، طوفان بھی ہے، زلزلہ بھی ہے، قحط بھی ہے، لڑائی بھی ہے، جنگیں بھی ہیں، انگزائٹی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، السر بھی ہے، ہیپاٹائٹس بھی ہے اور کینسر بھی ہے، اور مملکت پاکستان کو تب طوفانوں کی بھیٹ چڑھا دیا جائے گا۔ تم لوگ جو آج 16 کروڑ ہونے پر ناز کرتے ہو، 16 کروڑ ریت کے ذروں میں فنا ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان تمہارا لے رہا ہے، ملک تمہیں دیا ہے، سکون تمہیں دیا ہے، ایٹم بم تمہیں دیا ہے، تحفظ تمہیں دیا ہے، قرآن تمہیں دیا ہے، واعظ تمہیں دیے ہیں، اولیاء اللہ تمہیں دیے ہیں، راحتیں تمہیں دی ہیں، تمہارے آبروؤں کا تحفظ ہو رہا ہے، تمہارے لیے امن ہے، آشتی ہے، عافیت ہے، فضائیں، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کے نسبتوں کے فیضان کا بہاؤ ہے، ٹھنڈک ہے، چاندنی ہے مصطفیٰ کی رحمتوں کی۔ رب ذوالجلال کہتا ہے مصطفیٰ کی رحمتوں کا یہ فیضان، اس کا تو آؤٹ فلو ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس سے فیضیاب اسی کو ہونے دیتا ہوں جو ناموس رسالت کے تحفظ میں غداری نہیں کرتا، جو غداری کرتا ہے پھر اس کا فلو اس کی طرف رک جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر اندھیرے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ پیغام جسے سمجھنا ہے، جسے جانچنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان، تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایمان دیا ہی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہے۔ امیر حمزہ، عمر خطاب، مثالیں دے چکا ہوں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ہمارے ایمان کی پہچان ناموس رسالت کا تحفظ ہے۔ فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ عجیب الفاظ ہیں، عجیب رعب اور سطوت ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا ہے، ہمیں ادھر کے خلاف نعرے لگانے ہیں، پر کچھ اپنے ضمیر کو جگانا بھی ہے، کچھ اپنے وجود میں حرارت جگانی ہے، کچھ تپش اگانی ہے، کچھ سوز اگانا ہے، کچھ آنکھوں میں نمی اونڈیلنی ہے، کہ وجود کے خمیر میں سے آگ جگانی ہے، ایک ایسی آگ جو کھڑی ہو جائے اور بتا دے عالم کفر کو کہ حرمت رسول پر یا ہم قربان ہوں گے یا ہمارا ایمان حرمت رسول کا دفاع کرے گا، اور ساری کائنات ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ جب تک ناموس رسالت کے تحفظ کا جذبہ قائم ہے ہمارا ایمان قائم ہے، اور جب یہ نہ قائم ہو تو نہ نمازیں موجود ہیں، نہ روزے موجود ہیں، ہمارے ہاں موجود ہیں، خدا کے ہاں تو معدوم ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔